زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج اس پروگرام میں ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء اسلام کے، بہت معروف شخصیت، اور جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا وقت آئے کہ جو گمراہ قومیں ہیں وہ ایسے دعوت دیں ایک دوسرے کو جیسے تم کھانے کے اوپر کسی کو دعوت دیتے ہو۔ صحابہ نے سوال کیا کہ کیا ہم اس دن تھوڑی تعداد میں ہوں گے جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اس دن کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری جو حیثیت ہے وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری ہیبت جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں سے ہٹا دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف یا موت سے ڈر۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام خصوصی طور پر برما یا میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے ہے، جن کی نسل کشی کی تصاویر ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اب عید الاضحیٰ کے بعد سے ہم الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے برے انداز میں اور اتنے بربریت والے انداز میں جس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کی تاریخ میں مثال بہت پیچھے جا کے شاید تاتاریوں کے دور میں جا کے ملے تو ملے، موجودہ تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ اس پروگرام میں ہم حقائق یا جو چیزیں آلریڈی میڈیا پہ آ گئی ہیں اس پہ بھی ہلکا سا بات چیت کریں گے، لیکن اصل ہمارا اس معاملے کی وجوہات اور اس کے حوالے سے جو کردار امت مسلمہ کو ادا کرنا چاہیے اس پر ہماری بات چیت ہوگی۔ میرا سوال مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب آپ سے یہ ہے کہ حضور، ایک تو وہاں جو برما جس کو ہم میانمار اب کہتے ہیں، اس میں مسلمان دو طرح کے، ایک ہے روہنگیا مسلمان اور ایک ہے برما کے مسلمان۔ یہ قتل عام جو ہو رہا ہے یہ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ گویا اس کو ہم کلیتاً ان ون ورڈ ہم مسلم نسل کشی نہیں کہہ سکتے، بلکہ روہنگیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی نسل کشی کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں زمانہ گواہ اس پروگرام کا اور آپ کی وساطت سے پورے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی اہم اور حساس عنوان پر آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے بہت سی باتیں قوم تک پہنچیں گی اور فکری اور ذہنی تربیت کا یہ ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، جی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آخر پس منظر کیا ہے۔ جی، پس منظر دیکھنا چاہیے کہ یہ جو برما ہے یا اب جسے میانمار کہتے ہیں، یہ خطے میں ایک ایسی پوزیشن رکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیش ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف چین کا کچھ حصہ لگتا ہے، لاؤس ہے، تھائی لینڈ ہے، درمیان میں برما ہے۔ لیکن جب یہاں پر برطانوی سامراج آیا ہے اور اس نے یہاں اس پورے خطے کو اپنا غلام بنایا اور اس کے خلاف آزادی کی ایک جد و جہد ہوئی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو ارکان کے مسلمانوں نے بھی برطانوی سامراج کے خلاف آزادی کی جد و جہد میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ ارکان جو کہ برما کا ایک صوبہ ہے، جی، اس وقت جو برما کا اور میانمار کا ایک صوبہ ہے، لیکن برطانوی سامراج کے آنے سے پہلے وہ ایک مسلم ریاست تھی، مستقل مسلم ریاست، اور صدیوں تک یہ مسلم ریاست رہی ہے۔ اس کا اپنا سکہ، اپنی کرنسی، اپنا ایک نظام تھا، اور وہ اسلامی نظام کے مطابق گویا ایک طرح سے خلافت کا نظام تھا وہاں پہ بھی تھا، جی۔
اور آج بھی جو سکہ ہے اس کا جو کرنسی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. الگ کرنسی ہے ابھی؟ الگ کرنسی تھی. ابھی بھی ہے؟ اب بھی ہے؟ نہیں اب نہیں. جی. مطلب اگر اس کی ہم دیکھیں نا یہ تاریخ میں دیکھیں تو کلمہ تھا اس کے اوپر. تو یہ ایک مستقل ریاست تھی جس ریاست پر آ کر قبضہ کیا برطانوی سامراج نے. لیکن جب برطانوی سامراج کا یہاں سے چلے جانا طے ہو گیا تو اس وقت یہاں جو بندر بانٹ ہوئی ہے اور برطانوی سامراج نے جس طرح پاکستان اور ہندوستان اور بھارت کی تقسیم میں ایک شیطانی چال چلی کہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک پاکستان کے ساتھ ہے ایک بھارت کے دے دیا تاکہ یہ مستقل لڑائی ان کے درمیان رہے. اسی طرح پنجاب کو تقسیم کیا کہ ایک مشرقی پنجاب وہ بھارت میں چلا گیا اور مغربی پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ. تو نقل مکانی جو ہے اس میں جو قتل و غارت ہوئی وہ سب اسی طرح برطانوی سامراج نے اس برما کی اس ریاست یا صوبے کو بجائے اس کے کہ مشرقی پاکستان کا حصہ بنایا جاتا، جبکہ ارکان کے مسلمانوں کا مطالبہ بھی تھا اور سیاسی طور پر انہوں نے اس کے لیے جد و جہد بھی کی، عرضداشت بھی پیش کی کہ ہم مسلمان ہیں. مشرقی پاکستان جو چاٹاگانگ اور یہ صدیوں چاٹاگانگ کا ایک حصہ رہا ہے. اچھا. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے جب تقسیم ہو رہی ہے تو ہمیں مشرقی پاکستان کا حصہ اور چاٹاگانگ. یہ پاکستان کے حامیوں میں سے تھے؟ پاکستان کے حامیوں میں سے تھے، پاکستان سے الحاق چاہتے تھے. جی بالکل. یہ میانمار کے میانمار کا جو ہے یہ حصہ جسے اراکان ہم کہتے ہیں. میانمار تو پورے برما کا ہے. اراکان جو ہے یہ چاٹاگانگ کے ساتھ ملتا ہے اور مشرقی پاکستان جو اس وقت مشرقی پاکستان بنا اس کی حدود کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم مشرقی پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق کیا جائے. لیکن برطانوی سامراج نے ان کی یہ عرضداشت قبول نہیں کی، بجائے انہیں مشرقی پاکستان کا حصہ بنانے کے جاتے ہوئے انہیں برما کے سپرد کر دیا. برما جو بدھسٹ ہیں، ایک تو مذہبی اختلاف موجود، دوسرا یہ کہ اس وقت بھی جو اس وقت ان کو راجے دیے گئے حکمران وہ کمیونسٹ ذہن کے لوگ تھے، لا مذہب تھے. تو یہ اراکان کے لوگوں کو، اراکان کے مسلمانوں کو ان کے سپرد کر دیا گیا. اب جو وہاں صورتحال پچھلے 70 برس سے چل رہی ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی، ان پر جبر کیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، بستیاں جو ہیں جلائی گئیں اور مردوں کو غلام بنا کر بیچا گیا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سمندر بدھ کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میانمار کی جو بدھسٹ اور کمیونسٹ حکومت ہے اس کے دل میں ایک خوف موجود ہے. اچھا. کہ دنیا میں آزادی کی لہر چل رہی ہے اور لوگ آزادی مانگ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میانمار کا یہ حصہ جو اراکان کا ہے یہ مسلمان بھی اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کریں اپنی تاریخی حیثیت کی بنیاد پر. اور اگر یہ الگ ریاست کا مطالبہ کریں گے تو عالمی برادری ہو سکتی ہے کہ جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ اخلاقی حمایت ہو رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اخلاقی حمایت ہو رہی ہے، ان کی اخلاقی حمایت کے لیے بھی عالمی برادری تیار ہو جائے. لیکن چونکہ یہ سمندر کے کنارہ ہے اور یہاں معدنیات، یہاں بہت سی قیمتی جو خزائن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ریاست میں موجود ہیں، آئل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں. تو برما کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ الگ ریاست بن گئی تو گویا برما کا اقتصادی نقصان ہوگا. ایک دوسرا یہ کہ اس کے بالکل پڑوس میں ایک مسلم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی اقتصادی ریاست بن گئی تو وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی. لہٰذا میانمار بدھسٹ ہیں اور کمیونسٹ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان یا تو یہاں غلامی کی زندگی پر رضامند ہو جائیں اور یا یہ خطہ چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ خطہ جو ہے وہ میانمار کی یا ختم کر دیا جائے، یہ ختم کرے. گویا وہ یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ کہیں اندر جو چنگاری ہے آزادی کی وہ ایک شعلہ نہ بن جائے. وہ شعلہ بن گئی تو عالمی برادری بھی ان کی حمایت کرے گی اور یہ ایک الگ ریاست بن جائے گی جو مسلم ریاست ہوگی. اور مسلم ریاست کو قبول کرنا کمیونسٹ اور بدھسٹ لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے. یہ ہے وجہ جو وہاں پر ہو رہی ہے. بیگ صاحب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو فوٹیج آ رہی ہے
یا جو ظلم و ستم کی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں، معاملہ انٹرنیشنل تو ہو گیا، اب امریکہ اپنی عیاری کے ساتھ اقوام متحدہ کی فوجیں داخل کرے یا کچھ اور وہاں پر معاملہ ہو، یعنی کہ اب یہ تو دنیا کو تو یہ آگے کی الگ قوم ہے اور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، تو ان کے ساتھ اب کچھ نہ کچھ تو ڈیل کرنا پڑے گا نا۔ آپ کے خیال میں اب کیا پاسبلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جیسے کہ فاروقی صاحب نے بتایا ہے کہ اصل میں تو وہاں جو مسلمان برما کے یا میانمار کے دوسرے علاقوں میں ہیں وہ محفوظ ہیں، کوئی ایسی اطلاعات نہیں کہ ان پر بھی کوئی تشدد ہوا ہو، لیکن خاص طور پر اراکان ریاست پر وہاں کے جو لوگ ہیں روہنگیا مسلمان، ان پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ریاست جو ہے باقی جس طرح کشمیر میں ایک آزادی کی چل رہی ہے، فلسطین میں چل رہی ہے، تو اس کو ظلم و تشدد سے دبانا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ وہاں یہ آزادی کا معاملہ۔ لیکن جس طرح وہ باقاعدہ جس بہیمانہ انداز میں وہ قتل کر رہے ہیں، دیکھیں اس کی مثال تو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال تو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہے، جس برے انداز میں وہ قتل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی عجیب سی مثال ہے۔ یا تو وہ یہ چیک کرنا چاہ رہی ہے باقی دنیا، یعنی کہ اسرائیل اور بھارت یہ چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا مارا جائے تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی، یعنی کہ یہ ایک لیول آف پرسیکیوشن یہ ممکن ہے۔ جیسے کہ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ اسرائیل نے اس صورتحال میں کہ ایک دنیا میں پکار ہے ان کی مدد کے لیے، حکومت میانمار کو فوجی امداد دینے کا میسیج بھیجا ہے کہ ہم آپ کو فوجی مدد کریں گے۔ دیکھیں یہ جو ایک اتحاد ثلاثہ سا بن گیا ہے نا، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ طے شدہ ایک معاملہ ہے کہ مسلمان کو دبانا ہے، مسلمان کو مارنا ہے، مسلمان کے خلاف جو ہے کرنا، یہ ان کا ایک مجموعی طور پر بن گیا ہے۔ اور جب سے امریکہ میں ٹرمپ آیا ہے تو ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شے کو ایک کاروباری نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے کسی شے کی کوئی اخلاقی یا کوئی اور قدر نہیں ہے۔ لیکن اب صاحب مسلمان ممالک کے وسائل تک تو وہ پہنچ چکے، جی برما انفارچونیٹلی مسلمان نہیں ہے، ایک بزنس مین ہے وہاں کا صدر، ٹھیک ہے، پیسہ اس کا ایمان ہے، اب اس نے برما میں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر پہنچنے کے لیے اس کو تھوڑی بہت خانہ جنگی چاہیے، جی، پرابلم چاہیے، اس کے بعد تاکہ اپنی فوجیں وہ امن فوج کے نام پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی فوجیں اتارے اور پھر اپنا کام شروع کرے۔ کوئی چیز بھی حتمی طور پر فی الحال نہیں کہی جا سکتی، لیکن مجھے اس معاملے میں بھارت کی بدنیتی زیادہ لگتی ہے۔ بھارت عین ممکن ہے کہ بھارت کی طرف سے مداخلت ہو جائے اور امریکہ وغیرہ جو ہیں اس کی اس بنیاد پر حمایت کریں کہ وہاں کیونکہ امنی تھی، کوئی امن قائم نہیں ہو رہا تھا، تو بھارت کیونکہ ہمسایہ تھا اور اس کے منفی اثرات بھارت پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 71 میں جو بنگلہ دیش بنا تھا اس پر بھی بنایا تو یہی تراشا گیا تھا نا۔ تو مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ امریکہ اس معاملے میں بھارت کو آگے کرے گا، بھارت کی پشت پناہی کرے گا اور بھارت کو فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ زمینی رابطہ بھارت کا ہے، امریکہ کا زمینی رابطہ نہیں ہے۔ امریکہ اس سے انڈائریکٹ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھارت وہاں قابض ہو جاتا ہے، یہ صورت ہو جاتی ہے، تو وہ امریکہ کو دعوت دے سکتا ہے کہ آپ یہاں سے تیل اور گیس نکال لیں۔ ٹھیک ہے، اس کا امکان موجود ہے، لیکن اصل چیز سر یہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب امریکہ نے بھی بولنا شروع کر دیا، برطانیہ نے بھی، کہ بھائی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی کلائمیکس میں پہنچ گئی تب ان لوگوں کا خیال آیا۔ ہم آتے ہیں امت مسلمہ پہ فاروقی صاحب۔ امت مسلمہ، مسلمان ممالک کا اس پر کیا رسپانس رہا؟ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ کتنی کو تائید کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں نا جی ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کہ تمام مسلم ممالک، گویا اسلامی ملک تو کوئی بھی نہیں ہے، سب مسلم ممالک ہیں، یعنی اکثریت، یہ سب اقوام متحدہ کی شیطانی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جب تک اقوام متحدہ کی طرف سے، سلامتی کونسل کی طرف سے کوئی اشارہ مثبت نہیں ملتا، اس وقت تک امت مسلمہ کا کوئی مسلم سربراہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے یہاں ٹسبے بہانا، بیانات دینا
اور اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے سیاسی گفتگو کرنا یہ تو ممکن ہے، لیکن ایک بات تو یہ کہ جب تک اس طرف سے مثبت اشارہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی حکمران، کوئی بھی مسلم ریاست ارکان کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتی۔ نہیں، پیش قدمی تو آخری سٹیپ ہے سر۔ کیا کسی نے سفارتی تعلقات منقطع کیے؟ میں عرض کرتا ہوں، جہاں میں یہی عرض کرتا ہوں، دیکھیے امریکہ کو تکلیف ہوئی شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام سے، ٹھیک ہے، اور چند دن پہلے اس نے جو میزائل تجربہ کیا ہے اس کے چند گھنٹے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہو گیا، چونکہ امریکہ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن میانمار میں، برما میں، اراکان میں مسلمان قتل ہو رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، اور اس کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے اسے اٹھایا، اب ٹھیک ہے باقی میں، لیکن جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں پوری دنیا کو ان سب کے علم میں تھا، لیکن سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا۔ ایک بات مجھے بڑی تشویش کی بات یہ ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے، کہ بحیثیت مسلمان پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی سے ان کے لیے ہمدردی کا پیغام دیا اور یہ اعلان کیا کہ میں وہاں کا دورہ کر رہا ہوں، بنگلہ دیش کا بھی اور اراکان کا بھی، کہ وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے لیے میں، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری تشویش یہ ہے کہ مسیحیت ہمیشہ مظلوم لوگوں کا جو سہارا لے کر، ان کی سماجی خدمت کا سہارا لے کر ان میں عیسائیت کو پروموٹ کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں جب 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا ہے تو اس وقت صرف 71 جو ہیں وہ چرچز تھے، لیکن اب سینکڑوں میں ہیں۔ اسی طرح پوپ کا بنگلہ دیش کا دورہ کرنا اور اراکان کے مسلمانوں کی طرف جانا، گویا ان کی مظلومیت کو بنیاد بنا کر انہیں عیسائیت کی دعوت دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کہاں ہے، رابطہ عالم اسلامی کہاں ہے، معتمر عالم اسلامی کہاں ہے، OIC کہاں ہے، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں نگاہیں اٹھتی ہیں وہ ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں اور سعودی عرب کی طرف اٹھتی ہیں۔ سر ظلم یہ ہے کہ حج کا جو خطبہ ہوا ہے جی، اس میں ذکر تک نہیں ہے برما برما۔ ترکی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ ترکی نے اپنے نظریات کی بنیاد پر یا اپنے ماضی کی بنیاد پر وہ جو درمیان کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، اس کے بعد اس نے انگڑائی لی ہے، تو اگر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے اگر کوئی ہمدردی کے الفاظ کہتے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے آواز بلند کی۔ لیکن کیا ترکی کے لیے یہاں آ کر فوجیں اتارنا یا یہاں کے مسلمانوں کو مظلومیت سے نکالنا، ایک ہے سماجی خدمت، مالی تعاون، کیا تمام اسلامی ممالک سفارتی تعلقات منقطع نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ؟ یہ تو ایک خاموش احتجاج ہے نا آصف صاحب، فوجیں اتارنے تو بعد کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، اصل میں آپ نے جو آغاز میں جس حدیث کا مفہوم بیان کیا تھا نا، وہ اب پوری طرح کار فرما ہے۔ دیکھ لیے کہ صرف یہاں تو اب تشدد کی ایک انتہا ہو گئی ہے، یا خاص طور پر فوکس ہو رہا ہے، وگرنہ کشمیر میں دیکھ لیجئے، فلسطین میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ مسلمان، بوسنیا میں کیا نہیں ہوا، بوسنیا میں کیا نہیں ہوا، اور امریکہ، یورپ وغیرہ سے کیا ہوتا ہے، یہ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ جو تشدد، جو ظلم جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں ظلم کر بیٹھیں، کر چکے، تب وہ جا کر آواز نکالتے ہیں۔ یہ آواز اس وقت انہوں نے نکالی جب امت مسلمہ سے آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں تو انہوں نے آواز نکالی، ورنہ یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ بھی آوازیں نکالنے کے حد تک، عمل کا معاملہ بالکل کسی صورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسلامی ممالک کا سوائے ٹرکی کہ شرمناک رول ہے، اور ہمارا بصیرت مسلمان کے جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے جب ہم اپنے مسلمان حکمرانوں کا طرز عمل دیکھیے وہ یہ عذر تراشتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بارڈر ساتھ نہیں لگتے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے جیسا کہا سفارتی تعلقات منقطع کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کرنا ہے، آج تجارتی تعلقات منقطع کر لیں، ہوش ٹھکانے لگ جائے۔
سیدھے ہو جائیں. لیکن یہ کہ کیونکہ جیسے فاروقی صاحب نے فرمایا آقا کا جب تک اشارہ، آقاؤں کا جب تک اشارہ نہیں ہوتا اس وقت تک مسلم ممالک جو ہیں وہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آقاؤں کے اشارے کے منتظر ہیں ہم لوگ، منتظر ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ تمام صورتحال جو اس وقت وہاں بنی ہے، بالکل یہ بات غلط ہے کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر سکتے. مسلمان 57 ممالک، میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا اور پسماندہ ملک ہے میانمار. اگر مسلمان ممالک کے خلاف کوئی بڑا ملک، کوئی ترقی یافتہ ملک بھی اگر ان کے ساتھ ظلم و تشدد کرے کسی سطح کا بھی، تو مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کا یہ کہہ لینا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر لیں، دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ مسلمان ممالک اپنا تجارتی تعلقات منقطع کر لیں. لیکن جیسے وہ ہے وہ ایک ایک مرغی پکڑتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، باقی مرغیاں سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور اسی میں وہ ہے. لہٰذا اصل قصور تو ہمارا اپنا ہے. وہ ایک ہم نے سو کال 34 میرا اگلا سوال وہی تھا کہ 34 ملکوں کی ایک فوج کا ایک خواب دیکھا تھا جی ہم نے، ایک دھوکہ سنا تھا اور اس کا خیال تھا کہ جناب یہ تو ہم بڑے پر امید ہو گئے تھے لینے جناب اب تو مسلمانوں کے خلاف کوئی آنکھیں نہیں اٹھائے گا. وہ کہاں چلا گیا اتحاد؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کی رپورٹ کرانی چاہیے. ممالک کا جو اتحاد تھا پہلے دن سے ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اتحاد کس کے خلاف تھا. کیا وہ امت مسلمہ کی طرف سے غیر مسلم قوتوں کے خلاف تھا، یا امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر جو جہادی جذبہ ہے، یا وہ لوگ ہیں جو یہاں ایک غیرت کے ساتھ اپنے نظام کا مطالبہ کرنے والے ہیں ان کو کچلنے کے لیے تھا؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اس اتحاد کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کرنے کی یا سعودی حکومت کی، سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے اس کے تحفظ کے لیے تھا. جی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب یہ دیکھ لیا جائے گا کہ وہ 34 ممالک کا جو اتحاد ہے وہ کس بنیاد پر تھا، کس کے خلاف تھا، تو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. لیکن میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا بیگ صاحب کی گفتگو میں کہ تجارتی تعلقات منقطع کیے جا سکتے ہیں، سفارتی تعلقات منقطع کیے جا سکتے ہیں. یہ تو بعد کی بات ہے. پاکستان کی حکومت کو، وزارت خارجہ کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ برما کے سفیر کو اپنے دفتر طلب کر کے برما کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی احتجاج ریکارڈ کرے، جو رسم ہے وہی پوری کر دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف صاحب آج ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں جو پاکستان کے سفراء ہیں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں. ان کے ایجنڈے پر کیا کہیں برما ہے؟ ان کے ایجنڈے پہ صرف ٹرمپ کی تقریر ہے جس میں اس نے تھوڑا سا جھاڑ دیا ہے پاکستان کو. جس بات پر ہمیں جو ہے شرمندہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرد کے، اور اس بنیاد پر کہ ایک نظریے کی بنیاد پر پاکستان، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس کو جی چاہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر لے کہ پاکستان بنا ایک نظریے کی بنیاد پر، اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کی ڈھارس اور امیدوں کا مرکز ہی بنا. ہم نے 70 برس میں وہ سب امیدیں توڑی ہیں، وہ تمام ڈھارس جو ہے اس کو ختم کیا ہے. لیکن آج جس وقت تمام سفراء کی میٹنگ ہو رہی ہے، کم از کم اس کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے تھی کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان ان کے ظلم کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے. مشورے تو میں شامل کیا جاتا لیکن مشورے میں بھی شامل نہیں. تیسری بات، ابھی 3 دن پہلے برکس جو ہے میٹنگ ہوئی، ان ممالک کی جنہوں نے جو ہے وہ ابھرتی ہوئی، یہاں یہ کہا گیا کہ اس خطے میں جو ابھرتی ہوئی اقتصادی ریاستیں ہیں ان کی میٹنگ ہوئی. اس کا اعلامیہ آپ پڑھ لیں. وہ اعلامیہ سارے کا سارا جو ہے وہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے پر ہے، اور یہ ہے کہ جہاں جہاں کہیں مسلم دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا لیکن یہ برما میں بدھسٹ دہشت گرد جو ہیں، اگر کوئی مذہب دہشت گرد ہو سکتا ہے تو کیا سب سے بڑا دہشت گرد مذہب اس وقت جو ہے وہ بدھزم نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی. تو ہمارے یہاں جو ہمارے چین ناراض نہ ہو جانا سر، جو میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی رضامندی اور کسی کی ناراضگی، امت مسلمہ پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا احساس کسی کو نہیں ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے شروع میں بیان کی، اس کے بعد ایک حدیث کا ہمیں حوالہ دینا چاہیے کہ جب تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ایک کہ مسلم جو ہے وہ اخو المسلم، وہ مسلمان کا بھائی ہے،
اور ایک جسد کی طرح ہے جب تک وہ جذبہ پیدا. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ اتنا بڑا ظلم تو تاتاریوں کے بعد کہیں نہیں ہوا تھا، لیکن جب ہمارا خلافت کا نظام توڑا گیا ہے عثمانیوں پر بھی کوئی کم ظلم نہیں ہوئے. یعنی نظام، اصل بات ہے نظام کی. علامہ اقبال مرحوم کو اس وقت یہ کہنا پڑا کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. جس طرح کے خون 100,000 انجم جس طرح کے جذبات کا شیخ سعدی نے اظہار کیا تھا بغداد کے ٹوٹنے پر اور مستعصم باللہ کے گرفتاری پر، بالکل اسی طرح اس نے کہا کہ آسمارا حق بود گر خون ببارت بر زمین. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا. لیکن یہاں بھی علامہ اقبال نے جو مرثیہ پڑھا وہ یہ کہا کہ اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 گویا 100,000 انجم ٹوٹے ہیں عثمانی. اب اس کے بعد یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم بھی صرف اس لیے ہے کہ یہ غلامی پر رضامند ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. نہیں سر، غلامی پر رضامند ہو جائیں، ان کو تو ان کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی تک اوپنلی انہوں نے نہیں کہا جی کہ جی ہمیں الگ جگہ چاہیے، ہمیں الگ کوئی ایڈمنسٹریشن چاہیے. نہیں، ابھی ان کا سٹیٹس نیل ہے، وہ ان کو اپنا سمجھتے نہیں اور وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ خوف زدہ ہے کہ ہی ایسا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو معدنیات ہیں، جو خزائن ہیں، ان خزائن پر جب تک ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے اس وقت تک وہاں سے فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. اچھا سر، ہم نے لیا پہلے ہم نے ٹاپ سے میں نے بات شروع کی ہے، امت مسلمہ میں جو ممالک ہیں ان کا کیا کردار تھا. سامنے آیا شرمناک، سوائے ترکی نے کچھ کیا ہے اور تو سعودی عرب کا شرمناک ترین، اس لحاظ سے کہ وہ تو ہمارے امام ہیں. اس سے نیچے آتے ہیں جناب کچھ اسلام کے ٹھیکیدار لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کے جنہوں نے جہاد کے نام پر دنیا میں فساد پیدا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہچانے جاتے ہیں جناب یہ فلاں جگہ جہاد کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، جن میں ہم داعش کو سمجھ لیں، جن میں ہم TTP کو سمجھ لیں، جن میں ہم القاعدہ کو سمجھ لیں. کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ کس کے اشارے پہ کام کرتے ہیں؟ ان کو یہ یہاں کا جہاد نظر نہیں آتا کہ یہاں جا کے چلو تو اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہو تو کبھی بچا کے بھی تو دکھاؤ اپنے مسلمانوں کو. اصل میں بات یہ ہے کہ ان میں جو طالع آزما اور مفاد پرست لوگ ہیں وہ تو اب بھی مسلم ممالک میں ارکان کے مسلمانوں کے لیے چندہ کر رہے ہیں، فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ فنڈز وہاں پہنچ نہیں سکتے. بنگلہ دیش میں جو ریلیف کیمپ ہیں، جو مہاجر کیمپ ہیں، وہاں تک تو اگر کچھ نہ کچھ رسائی ہو سکتی ہو تعاون کی اور امداد کی، لیکن ارکان کے اندر تو جب تک بنگلہ دیش آپ کو راستہ نہیں دیتا اس وقت تک کچھ بھی پہنچنے کا موقع ہی نہیں. اور اسی طرح جہاں تک تارا کہ جہاد کے جذبے سے کچھ لوگوں کا جلے جانا، دیکھیے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے زمینی حقائق کیا ہے. آج میں اور آپ اگر بالکل پورے اخلاص کے ساتھ، ہماری کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے، ہم القاعدہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، ہم TTP کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، ہم داعش کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد امت مسلمہ کی مظلومیت کا آخری حل ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ انسانیت کا. کہ جہاد اسلام کا ایک وہ عقیدہ ہے کہ جو پوری دنیا میں امن اور انصاف کا ضامن ہے. اگر اس کی بنیاد پر میں، آپ اور ہم سب لوگ اگر جانا چاہیں کہ وہاں ارکان کے مسلمانوں کے ساتھ ہم کوئی تعاون کریں یا جہادی تو کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ اس کا تو کاؤنٹر جواب یہ ہے کہ جناب وہ کون سا راستہ تھا جس کے تحت یہاں کے لوگ جو ہے وہ شام پہنچے گئے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ جن کے پیٹ میں بہت مرور اٹھتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، اور وہ کہتے ہیں ہم اسلام کے اصل خلافت کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ اس وقت کہاں چلے گئے؟ کیا ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں؟ میں اس آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، خاص طور پر داعش کے حوالے سے، کہ داعش نے تو آغاز ہی سے کوئی خیر ہی نہیں کیا، امریکی مقاصد کو پورا کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہیں انہوں نے اسرائیل کی کسی ان کو نشانہ بنایا ہو، ان کے کسی اپنا فائدے کو انہوں نے ہدف بنایا ہو، کسی کو نہیں. لیکن اس کی بجائے انہوں نے جہاں جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا. یہ ایک اور ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ سب دھوکہ ہے. اور یہ تو آپ دیکھیں اسلام دشمنی ہے. ٹرمپ نے، ورنہ اگر اتنے سگے ہوتے مسلمانوں کے تو آج جا کے ان کو جواب دے رہے ہوتے. ٹرمپ کے منہ سے یہ سچی بات نکل گئی تھی نا کہ یہ جو داعش ہے یہ بش نے اور CIA کی پیداوار ہے، ہیلری کلنٹن نے بنائی تھی.
تو یہ تو ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. اس میں یہ بھی تھا دو، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا معاملہ پوری طرح چسپاں کر دیا جائے. پھر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیسی بھی کوئی تنظیم ہو، اگر کسی نے خلافت کا نعرہ لگایا ہے تو کچھ مخلص لوگ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو ان مخلص لوگوں کو بھی داعش میں شامل کر کے ان کو ختم کرنا مقصود تھا. تو یہ انہوں نے دو طرفہ، دیکھیے ہمیں یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ ان کی سیاسی بھی اور عسکری بھی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہم سے بہت بہتر، بہت آگے ہے. یا یہ دشمنان اسلام کی باطل قوتوں کی، جسے آپ الکفر ملت واحدہ کہتے ہیں، ان کا آپس میں نیٹ ورک بہت ہے، اور وہ واقعتاً اس وقت ملت واحدہ کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا مسلمانوں کا معاملہ، امت مسلمہ ہوتی، لیکن یہ کہ وہاں اور وصیت مجموعی وہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر ایسٹ امور کا معاملہ ہو تو چند دنوں میں مسئلہ حل ہوتا ہے. ہاں جی، کشمیر کا معاملہ ہو تو آج 70 سال ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ہے، لیکن ہمیں ان سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. دشمن سے گلہ کرنے کا کیا، نہیں، میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک ثبوت ہے جی جی کہ یہ لوگ تنظیمیں بنتی نہیں ہیں بلکہ بنائی جاتی ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور آج کل جو بنائی جا رہی ہیں وہ امت مسلمہ کا مزید بیڑا غرق کرنے کے لیے بنائی. میں آپ سے اس معاملے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. باقاعدہ یہ بنائی سے داعش کا معاملہ تو خاص طور پر یہ ہے کہ اسے تو بالکل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مسلمان ممالک میں فساد اور دہشت گردی اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اگر کچھ لوگ اس کو ناسمجھی کی وجہ سے جوائن کر لیں مخلص لوگ، تو ان کو ساتھ ختم کر دیا جائے. اس میں ایک سٹیپ اور نیچے آئیں، ہم علماء کی بات کرتے ہیں. علماء نے کیا اپنا رول پلے کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے علماء کا دائرہ کیا ہے. ممبر و محراب ہے، بہت اہم دائرہ. میں عرض کرنا، ممبر و محراب سے یہ آواز بہرحال اٹھتی ہے، اور وہ یہ آواز ہے کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر فلسطین، کشمیر، افغانستان کے اندر جو اور برما کے مسلمانوں کے لیے، میں چونکہ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، عالم تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال میرا اس طبقے سے تعلق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو شعور ہے، علماء میں بھی یہ تقسیم ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں شعور ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے مسائل کیا ہے، یا پاکستان کے علاوہ بھی کچھ اور امت مسلمہ کہیں بستی ہے اور ان کے مسائل کا بھی ادراک ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں کو یہ شعور ہے انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے خطبات جمعہ میں اس پر گفتگو کی. عید کا جو یہ عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے، میرے خیال کے مطابق باشعور علماء کی 80-85% اکثریت نے اس پر گفتگو کی ہے کہ جہاں قربانی کا آپ دینے جا رہے ہیں اپنے جانوروں کی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امت مسلمہ کہاں کہاں ذبح ہو رہی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں علماء رول. ابھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آگاہی کا کام کیا ہے، ممبر و محراب ان کے پاس ہے، انہوں نے اس کو یوز کیا ہے. یقیناً وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ آگاہی کا رول ادا کرے لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح ادا نہیں ہوا جس طرح ادا ہونا چاہیے، اور فقہی مسائل پر وہ زیادہ زور اور زیادہ توجہ رہتی ہے، اور مسالک کی بنیاد پر بات کرنے کی زیادہ فوکس رہتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ واقعتاً جیسا کہ فاروقی صاحب نے کہا اور جیسا انہوں نے کہا کہ جو ذی شعور علماء ہیں انہوں نے اس پر بات کی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہماری عوام میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میانمار کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت اب پاکستان کے عوام، میں اور آپ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خیر کے کلمات، ان کے لیے دعا، یا یہ کہ ان کے لیے کوئی سامان اور کے لیے کوئی خاص طور پر جن. دیکھیے آپ پاکستانی قوم کا یہ معاملہ ہے کہ یہ ان معاملات میں چیریٹی کے معاملے میں یہ کسی دوسری قوم سے، بلکہ میں کہوں گا کہ ٹاپ پر ہے. ایسا اس میں نا ایک جو یہ اس سے ان علماء کو چاہیے کہ یہاں یہ ان کو ابھارا جائے اور لوگوں سے کو کہا جائے، اور کسی حکومتی اور ریاستی سطح پر علماء یہ بھی تو کام کر سکتے تھے کہ وہ ممبر و محراب سے حکومت میں پریشر ڈالیں کہ تم اپنا فرض ادا کرو، جو تمہارا فرض ہے
وہ ادا کرنا یہ چاہیے. قراردادیں بھی منظور کی گئیں اور اب یہ آنے والا جمعہ جو ہے وہ یوم مذمت کے طور پر منایا جا رہا ہے اچھی اور بات بہت ہے. سی جگہوں پہ احتجاجی مظاہرے کیے سر جائیں گے. لیکن یہ سب مذہبی تنظیمیں کتنا کریں. پانی پل کے نیچے سے گزر چکا میں یہی عرض کروں بے شک بہت ظلم جو ہے وہ اپنی پیک پہ چلا گیا ہو ہے چکا اور یہ بہت آغاز میں ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آغاز میں تو علماء تک بھی یہ بات نہیں پہنچی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. میڈیا سے ان کا تعلق بہت. اچھا سر اس میں ایک بہت اہم ایلیمنٹ آتا ہے جس پر کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کھل کے اپنی رائے دیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جو داعش وغیرہ بھی کسی کی ہلانے کے بعد حرکت کرتے ہیں، اسی طرح ایک نظریاتی داعشیں بھی ہیں پاکستان کے اندر جن کو آپ این جی اوز کہتے ہیں. وہ نظریاتی داعش ہے، وہ پاکستان اور اسلام کی جڑوں پر کی نظریات پر حملہ خودکش حملے کرتی ہے. وہ کوئی کہیں پہ فرانس میں ہو جائے دھماکہ تو اپنی جناب فوٹو آئی ڈیز چینج کر لیتے ہیں. وہ جناب موم بتیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی فلاں جگہ کوئی مر گیا اس کے لیے موم بتیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ این جی اوز کہاں ہیں؟ کیا ان کو ابھی پیسے نہیں ملے موم بتیوں کے لیے؟ اصل میں وہ لوگ تو ہے جی بے حس بے درد لوگ، صرف پیسے پہ امت مسلمہ. ایک بات امت مسلمہ کے حق میں ان کے اندر ایک بغض موجود ہے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص جس نے رسالت کی توہین کی ہو یا قرآن مجید کی توہین کی ہو، اس پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو وہ موم بتی مافیا میدان میں آ کر یہ کہے گا کہ دیکھیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن اگر امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں. وہ تماشا دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہونا چاہیے پوری دنیا میں، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں اور مادر پدر آزادی کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی جو ہے وہ فرق نہ رہ جائے. ہم جنس پرستی جو ہے آپ یہاں دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کلبوں میں ڈانس، ناچ، گانا اور بے حیائی اور عریانی اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ان کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے مسلمان اور غیرت مند مسلمان. جہاں مسلمان قتل ہوگا وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا راستہ ہموار ہو رہا ہے، ہمارے راستے کی رکاوٹ ختم ہو. دیکھیں وہ خود بھی نام سے مسلمان ہیں سر، دیکھیں کچھ کے نام مسلمانوں والے ہی ہیں. جی دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ہماری حکومت بلکہ حکومتوں کا بہت بڑا ایک غلط رول ہے، منفی رول ہے. کیا ان حکومتوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بالکل معلوم ہے. یعنی کہ پاکستان کے خلاف کوئی کام ہو ہاں اور اس میں جہاں پہ اسلام کو بدنام کرنا مقصود ہو وہاں یہ لوگ بالکل ہراول دستے کی طرح باہر نکل گئے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر سندھ میں ہندو عورت اگر مسلمان ہو کر مسلمان سے شادی کر لیتی ہے تو سب ان کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے. اور یہاں تک جو پیچھے چند دن پہلے جو 3 خواتین کا معاملہ ہوا ہے انہوں نے عدالت میں آ کر بیان دیا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں اور مسلمان سے، لیکن ان کا مرور ختم نہیں ہوا. ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں عید الاضحیٰ کی قربانی پر بھی دیکھیں وہ بزنس کر رہی ہیں، وہ مسلمانوں کا خون بیچ کر پیسے کماتی ہیں اور اسلام کو داغدار کر کے وہ این جی اوز پیسے کماتی ہیں. دیکھیں نا اب وہ تھا ایک فلم بنی جس کو بڑا ایوارڈ مل گیا جو تیزاب پھینکنے والوں پر تھی، اور ایک عورت نے جو ہے وہ شرمین عبید نے یہاں پہ مووی بنائی اور اس پہ جناب دکھایا پاکستان کا ڈارک فیس دکھایا، جبکہ اس سے کہیں زیادہ تیزاب پھینکنے کے واقعات رجسٹرڈ ہیں برطانیہ میں. اور اسے ایوان وزیر اعظم میں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑی اس کی قدر افزائی ہوئی اور اس کو وہاں دکھایا گیا اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی. یہ لوگ ٹی ٹی پی داعش ہے نظریاتی پاکستان کے، اسلام کے، یہ اس طرح پاکستان کی جڑیں کاٹتے ہیں. بالکل یہ تو بیچتے ہیں، یہ تو فروخت کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، مسلمان کا خون بیچتے ہیں. اور اس کے وجہ سے لمحہ فکریہ آصف صاحب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کے راستے تو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں. یہاں دینی مدارس کے فنڈز کو روکنے کے لیے ابھی چیریٹی بل آ رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ کوئی شخص ان کو حکومت کی اجازت کے بغیر چندہ نہیں دے سکے گا، زکوٰۃ اور صدقات نہیں دے سکے گا، چرم قربانی نہیں دے سکے گا. لیکن وہ سماجی خدمت کے نام پر جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب انہی دنوں میں یہ جو قربانی کے دن گزرے ہیں، مدارس کے طلباء کو، علماء کو اور منتظمین کو گرفتار کیا گیا ہے. ان سے برآمد کیا ہوا ہے 4 کھالیں برآمد ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ان کو کھالیں دی.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، ہمارے حکمران اس عالمی ایجنڈے کا حصہ ہیں، اور وہ عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالو، یہ سارے کا سارا سلسلہ اس کا ہے، اور ان کی پشت پناہی ہوگی، اور جو غیرت مند مسلمان اسلامی تہذیب کو، اسلامی نظام کو، نبوی تہذیب کو اپنانا چاہے گا اور اس کو فروغ دینا چاہے گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ ٹھیک، اچھا سر، اس میں ہم ایک سٹیپ اور آگے آئیں، میڈیا کا کردار۔ سر میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ تک میڈیا کے اوپر کوئی خبر نہیں تھی سوائے اتنے لاکھ کا بیل، اتنے لاکھ کا بکرا، بیل کی کیٹ واک، بکرے کی کیٹ واک، منڈیوں کے بھاؤ تاؤ، یعنی کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ تو جس طرح کسائی کاٹتا ہے بکرے کو، اس طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا اور بدترین انداز میں کاٹا گیا۔ میڈیا اس وقت کہاں چلا گیا تھا؟ آپ شکر کریں کہ میڈیا آپ کو قربانی کے جانور دکھا رہا ہے، آنے والے وقت میں اس پر بھی کوئی پابندی لگ سکتی ہے، جس طرح یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اصل میں میڈیا کا معاملہ ہے تو بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ باہر سے جو آتے ہیں وہ انعامات کہہ لیجئے، رقوم آتی ہیں، وہ الگ الگ تقسیم ہوتی ہیں میڈیا کو۔ کیسے بولے، کس طرح بولے؟ اب کیوں بول رہا ہے؟ امریکہ اور یورپ کا بھی یہ رجحان رہتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں بہت قتل و غارت ہو گیا ہے، اب مقصد کافی حاصل ہو گیا ہے، تو وہ عوام میں اپنا ایک رکھنا ہے نا، تو پھر وہ خود بھی کرتے ہیں، برہم رکھنا ہے، پھر وہ خود بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سا شور مچا، جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو یہ معاملہ ایسا بھی ممکن ہے کہ عالمی سطح کی کسی قوت کے اب برما پر دباؤ بڑھانا مقصود ہو، میانمار سے کچھ مطالبات اپنے کچھ حاصل کرنا مقصود ہو، اور اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسی میڈیا کو یہ کہا گیا کہ اب خبریں نشر کرو تاکہ پوری دنیا میں میانمار کا یہ چہرہ بھی نظر آئے، ہم اس کے ساتھ اپنی بارگیننگ کر سکیں۔ دیکھیں ایک چیز تو طے ہے نا سر کہ میانمار میں گیس کے وسیع ذخائر ہیں اور تیل کے ذخائر ہیں، اور یہاں پہ رال ٹپکتی ہے ہماری جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کی، جو کہ ہر وسائل پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو پہلے انیشیٹ کروایا، پھر اس کو ایک عروج پہ پہنچایا، پھر میڈیا کو انوالو کیا، خود بھی کچھ نہ کچھ وہ رکھنے کے لیے داغ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں یا جتنی فوٹوز آئی ہیں، میرا تجربہ جو ویڈیو پروڈکشن کے حوالے سے پچھلے 24 سال کا ہے، یہ میانمار کے مسلمانوں نے خود نہیں بنائی، ظاہر یہ وہاں کے لوگ بنا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں جو کہ مارنے والے ہیں وہ بنا کے اس کو عام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو اٹھے، یا تو یہ مسلمان یہاں سے کوئی مسلمان ممالک کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں دے دو بندے تو ان کا مسئلہ حل ہو، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں مار کے ختم کر دیں۔ اصل میں ان کو یہ لوگ وہاں پر نہیں چاہیے، اور یہ جتنی بھی فوٹوز آ رہی ہیں یہ میانمار کے مسلمان کی کھینچی ہوئی نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھیں، وہ اس کو تب چھپاتے، تب اس کی بات باہر نہ آنے دیتے اگر انہیں خطرہ ہوتا کہ کوئی رد عمل ہو جائے گا، کوئی ری ایکشن ہو جائے گا۔ امت مسلمان کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ بے ہوش کہہ لیجئے یا اگر مردہ نہیں کہہ سکتے، مدہوش ہے، بے ہوش نہیں ہے، ہاں یہ جو بھی کہہ لیجئے کہ وہ مردہ اگر نہیں ہم کہہ سکتے، ہمارا جی نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں کرتا، رول مردے والا ہی ہے۔ جیسے مردہ کچھ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو مردہ تو نہیں اس کو اٹھا سکتا کوئی، اسی طرح ان کے سامنے تو امت مسلمہ کی یہ حالت ہے۔ تو بتانا مقصود ہے کہ ہم اب یہ کچھ کر رہے ہیں اور آپ آگے سے زیادہ کی توقع رکھیں۔ اب دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک سٹیپ آگے گئے، وہ جو پیلٹ گن کا استعمال ہوا، یہ ایک بدترین جسے کہتے ہیں پرسیکیوشن کا انداز ہے۔ وہاں پر بھی ٹیمپریچر ریز ہوا ہے اور وہاں پر بھی پرسیکیوشن ایلیمنٹ بڑا ہے، یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ مختلف مسلمان ممالک میں پرسیکیوشن یا مسلمانوں کے اوپر جو پرسیکیوشن بڑھا رہے ہیں کہ کہیں سے یہ اٹھے امت، اور امت جو ہے وہ نہیں اٹھ رہی۔ جی مطلب یہ بھی آپ چیز نوٹ کیجئے کہ گزشتہ نصف صدی سے
ان تمام ممالک کو جنگ کا بنایا گیا مرکز جہاں زیر زمین معدنیات ہیں اور جہاں زیر زمین دولت ہے وہاں اس کو بنایا گیا. اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں سر. ڈیمانڈ یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ پاکستان اپنی فوج کو بھیج دے. بہت اچھا ہے, خواہشات ہیں ہم سب کی کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے, اور وہ کردار ہے بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں اتار دے. میں عرض کرنے لگا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, اور ایک ایٹمی مسلم ملک کی حیثیت سے اسے کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نیک خواہشات ہم سب کی ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمینی حقائق دیکھنے چاہیے. راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بنگلہ دیش راستہ دے. بنگلہ دیش سے پہلے بھارت راستہ دے. بھارت راستہ نہیں دے گا, چین نہیں دے گا, لاؤس نہیں دے گا, تھائی لینڈ نہیں دے گا, فضائی جو ہے وہ پوری دنیا کے ایک نظام ہے نہیں دے گا. ایک راستہ ہے کہ آپ سمندر کے راستے سے بنگلہ دیش جائیں اور بنگلہ دیش راستہ دے. لیکن بنگلہ دیش وہ حکومت جو اس وقت حسینہ واجد کی ہے, حسینہ واجد خود ایک درندہ صفت عورت ہے جس نے وہاں اسلام کو اور مسلمانوں کو جس انداز سے ذبح کیا, خصوصاً جو وہ لوگ جو پاکستان کے حامی تھے, خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے سن 70 کی جنگ کے موقع پر اور جب مشرقی پاکستان کو جدا کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں اس وقت جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے جد و جہد کی کہ یہ مشرقی پاکستان الگ نہیں ہونا چاہیے, بنگلہ دیش نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہم پاکستان کے ساتھ متحد رہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, اسلامی نظریے کی بنیاد پر. جنہوں نے اس وقت شیخ مجیب الرحمن اور عبدالحمید بھاشانی, یہ لوگ جو پاکستان سے الگ ہونا چاہتے تھے, علیحدگی پسندوں کے خلاف جنہوں نے مقابلہ کیا, ان کے ساتھ جو کیا, مقدمات چلائے, اور آج 40-45 برس بعد انہیں سزائے موت سنائی گئی, سزائے موت دی گئی. بنگلہ دیش سے کیا خیر کی امید؟ اس بنگلہ دیش سے جو حسینہ واجد کا بنگلہ دیش ہے, اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ مسلمانوں کو ادھر سے وہاں جانے کے لیے یا وہاں سے یہاں آنے کے لیے کوئی راستہ دے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی عملی تعبیر نہیں. اچھا, آخری بات پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اہل پاکستان کو کہ وہ اس معاملے میں کیا کریں؟ میانمار کے ان مظلوم لوگوں کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں تو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اولین اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. چلیں وہ تو ایک آسان کام ہے, ان کے لیے دعا کریں, اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کی پوچھ نہیں. دوسری لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری عوام میں یہ چیریٹی کا معاملہ, دوسرے کی مدد کرنے کا معاملہ, انکم ٹیکس دے نہ دیں, وہ زکوٰۃ یا خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور یہاں تک کہ بہت لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلینک چیک دیے ہیں اس حوالے سماجی کاموں کے لیے, مسلمانوں کی مدد. یہ اگر ممکن ہو اور اگر وہاں تک پہنچانی ممکن ہو. دیکھیں وہ ایسے ہے نا کہ اگر ہم جیسے کہ یہ ایک شخصیت پاکستان کی ایک شخصیت نے 1 ارب روپے کا اعلان بھی کیا ہے, تو ٹرکی کے ذریعے یہ پیسے بھیجے جا سکتی ہیں کیونکہ ٹرکی وہاں پیسے بھیج رہا ہے, تو اس طرح کی جو امداد ہے وہ ٹرکی کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہے. ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ وہاں پہنچنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. میں تو اسد صاحب اس سلسلے میں جی سچی بات یہ ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں, اور ہم بند گلی میں کھڑے ہیں, ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت مسلمہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کی زنجیروں سے نکلے, ایک مسلم اتحاد اس بنیاد پر بنے کہ ہم امت مسلمہ کے مسائل حل کریں گے, اور اس میں بنگلہ دیش کو باقاعدہ پوچھا جائے کہ تم مسلم اتحاد کا حصہ رہنا چاہتے ہو یا تم بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہو. اگر وہ مسلم اتحاد کا حصہ بننا چاہتی ہے تو پھر راستہ مل سکتا ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. میں کسی خوش فہمی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ممالک کچھ مسلمانوں کچھ تعداد کو اپنے ہاں ریفیوجی بنا لیں تاکہ وہاں سے وہ نکل سکیں؟ لیکن دیکھیے گزارش یہ ہے, اب پاکستان نے کتنے سال 20 لاکھ افغانوں کو ہوسٹ کیا ہے, بارڈر ملتا تھا نا. نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہوسٹ کیا ہے نا ان کو. کیا ہر ملک جو ہے وہ چلو 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ بھی آپ نے اگر شیئر کر لے؟ آپ بھی سب سے پہلے یہ رائس ایکسپورٹرز نے
یہ آفر کی ہے کہ ہم وہاں کے 1000 خاندان کو ان کا سارا رہنے سہنے خرچہ جو بھی ہے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہم برداشت کریں گے. تو یہاں سے یہ تو ہو سکتا ہے دامے درمے سخنے جو بھی ہو وہ ہونی چاہیے. آصف صاحب ابھی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں لاکھوں افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستان نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. اور خدا نہ خواستہ یہی نہ ہو کہ یہی سلوک بنگلہ دیش کی حکومت ان کے ساتھ شروع کر دے. ان کا برا حال ہے. حسینہ واجد کی حکومت سے بعید نہیں ہے. بہرحال ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا. اس پر جو ہے کچھ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم نے کوشش کیا دیکھنے کی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اغیار سے کیا شکوہ کریں جب ہم اپنے ہی خود مجرم ہیں اپنی نگاہوں میں. پروگرام کا اختتام کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, برما کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد فرما, ان پر رحم فرما, ان کی حفاظت فرما اور تمام مسلمان ممالک کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان کو اس مشکل سے نکالیں. ایوب بیگ صاحب آپ کی تشریف آوری اور مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.